السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 277واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، الحمدللہ آج ذی الحجہ کی پہلی تاریخ ہے اور ماشاءاللہ ایک چیز خاص طور پہ دیکھنے میں ملی ہے کہ قربانی کے جانوروں کے خریدنے کے لیے جانوروں کے بازار میں خریداروں کا ہجوم ہے۔ وہاں پہ پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہے، باہر گاڑی پارک کرنے کی جگہ نہیں ہے، لوگ جوق در جوق بازاروں کی طرف جا رہے ہیں۔ محترم بزرگوں، جانور خریدنے سے پہلے چند باتیں ہم خاص طور پہ دھیان اور توجہ میں رکھیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ قربانی کے اندر صحت مند جانور کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ایسا جانور جو عیوب سے پاک ہو، جو اندھا نہ ہو، جو بہرا نہ ہو، جس کے سینگ جڑ سے اکھڑے ہوئے نہ ہوں، جو پیر سے لنگڑا نہ ہو، جو اتنا کمزور، اتنا لاغیر نہ ہو کہ جس کے اندر کھڑے رہنے کی بھی طاقت نہ ہو، تو اس طرح کے جانوروں کو خریدنے سے ہم پرہیز کریں۔ ہم قربانی دے ہی رہے ہیں تو اچھا اور صحت مند جانور خریدے۔ دوسری چیز، اتنی بھی اس کے اندر فضول خرچی نہ کرے جس کی وجہ سے آپ قربانی کا فریضہ تو ادا کر رہے ہیں لیکن ساتھ میں فضول خرچی کے گناہ کے مرتکب بھی ہو رہے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ 5 لاکھ کا بکرا اور 2 لاکھ کا بکرا اور 2.5 لاکھ کا بکرا، اور بعض جگہوں پہ بولے بکرے کے پیٹھ پہ اللہ لکھا ہوا ہے اور اس کے پیٹھ پہ رسول لکھا ہوا ہے۔ اس سے بھی ہم پرہیز کریں۔ پچھلے سال بامبے کے اندر کسی صاحب نے ایسے ہی اللہ رسول کا نام دیکھ کر کوئی بکرا خریدا اور گھر پہ جانے کے بعد میں جب اس کو اچھی طرح سے صابن سے اور شیمپو سے نہلانے لگے تو وہ جس کلر سے لکھا ہوا تھا وہ پورا کا پورا کلر پانی کے اندر بہنے لگا۔ پتہ یہ چلا کہ بکرے کے پیٹھ پہ کلر سے اللہ رسول لکھا گیا تھا، کیونکہ آج کل مارکیٹ کے اندر ایسے ایسے کلر آ چکے ہیں جس سے آپ جو چاہے وہ لکھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات ہی نہیں ہے۔ اور ایک بکرے کو تو میں نے دیکھا، رمضان کے بعد سے میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ بکرے کا مالک جو ہے اس کے پیٹھ پہ ایک جگہ پہ وہ کچھ محمد لکھتا ہے تو اتنی جگہ پہ وہ مہندی لگاتا ہے، روزانہ مہندی لگاتا ہے۔ تو میں نے ان سے دریافت کیا، میں بولا بھائی یہ آپ روزانہ یہاں پہ مہندی لگاتے ہو؟ بولے میں اس لیے مہندی لگاتا ہوں تاکہ روزانہ کنٹینیو مہندی پہ مہندی، مہندی پہ مہندی، مہندی پہ مہندی لگانے کی وجہ سے بقرعید کے وقت تک بازار میں یہ ایسا لگے کہ یہ جو نیچرل محمد لکھا ہوا ہے یہ مہندی سے نہیں لکھا ہوا ہے بول کے۔ تو کرنے والے اس طریقے سے بکرے کے پیٹھ پہ، بکرے کے کان پہ اللہ رسول محمد بھی لکھ دیتے ہیں، اور ہمارے آپ کے جیسے جو لوگ ہیں وہ 51,000 میں اور 2 لاکھ میں اور 2.5 لاکھ میں ایسا بکرا اس لیے خریدتے ہیں، لیکن شریعت میں، قرآن میں، حدیث میں کہیں پر بھی ایسے کسی بکرے کی جس کے پیٹھ پہ، کان پہ کچھ ایسا لکھا ہوا ہو خاص اہمیت اور فضیلت نہیں ہے، بلکہ یہ صرف اور صرف فضول خرچی ہے۔ اس سے ہم نے پرہیز کرنا چاہیے اور اچھی طرح سے جانور کو دیکھ کر لینا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ جانور جگہ پہ کھڑا ہوا ہے، آپ اس کو چلا رہے نہیں، پھرا رہے نہیں، ایسا نہ ہو۔ ورنہ پچھلے سال میرے ایک بہت عزیز دوست ہے، انہوں نے 2.5 لاکھ کے بکرے اپنے گھر پہ لے کر آئے اور قربانی سے 1 دن پہلے ہی وہ بکرے فوت ہو گئے۔ پتہ یہ چلا کہ ان بکروں کو ایک بیماری تھی اور وہ بیماری کا ان کو علم نہیں تھا۔ تو اس کے لیے بکرا خریدنے سے پہلے دیکھے وہ حشاش ہے، بشاش ہے، وہ چل رہا ہے، پھر رہا ہے، کدیا مار رہا ہے، ادھر سے ادھر دوڑ رہا ہے، آپ کو سینگ مار رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بکرا اچھی طرح سے صحت مند ہے۔ تیسری چیز، اس کے سینگ وغیرہ بھی اچھی طرح سے چیک کرے۔ ورنہ پچھلے سال مجھے اسی موقع کے اوپر ایک اردو نیوز پیپر میں خبر پڑھنے کے لیے ملی تھی کہ ایک صاحب نے ایک بکرا دیکھا
جس کے سینگ پر چمکی وغیرہ لگی ہوئی ہے، جیسے چمکیاں وغیرہ بکرے کے سینگ پہ اور بدن پہ لگائی جاتی ہے، ویسی چمکی وغیرہ لگی ہوئی تھی. ان کو لگا ماشاءاللہ اچھا ڈیزائن کیا ہوا ہے، اور وہ گھر پہ لے کر آ گئے. گھر پہ لانے کے بعد میں بکرے کو نہلانے دھلانے لگے تو وہ جو چمکی تھی وہ جب پانی کی وجہ سے بہہ کے چلے گئی تو پتہ یہ چلا کہ وہ بکرے کا سینگ وہاں سے اکھڑا ہوا ہے، اور اس کو فیوی کوئک سے انہوں نے چٹکا دیا تھا، اور وہ چٹکی ہوئی جگہ کو چھپانے کے واسطے میں وہاں پہ چمکی وغیرہ لگا دی تھی تاکہ جو خریدار ہے اس کو پتہ نہ چلے. تو یہ تمام چیزوں پہ ہم نے دھیان توجہ دینا بہت ضروری ہے. اور عمر کے اندر بھی کہ بکرے کی عمر کتنی ہے، کیونکہ ہمارے شریعت کے اندر اونٹ وہ 5 سال سے کم عمر کا نہیں چلے گا. گائیں، بیل، بھینس، ہیلا، اس نسل کے اور اس ٹائپ کے جو جانور ہے ان کی عمر 2 سال مکمل ہونا ضروری ہے، وہ 2 سال سے کم کے بھی نہیں چلیں گے. بکرا یا بکری وہ 1 سال مکمل ہونا چاہیے، 1 سال سے کم کا نہیں چلے گا. اسی طریقے سے دمبا جو ہے وہ 1 سال کا ہونا چاہیے، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ ایسا فربا دمبا جو 8 مہینے 9 مہینے کا ہے لیکن وہ دکھنے میں ایسا صحت مند اور ہیلدی لگتا ہے کہ بھائی وہ 1 سال کا ہے، تو اس کی گنجائش دی گئی ہے کہ آپ اس کو قربانی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. تو عمر کا ہم لوگ خاص طور پہ دھیان دیں. بازار کے اندر اپنے کوئی جان پہچان دوست احباب میں معلومات والا ہو اس کو لے کر جائے، چونکہ بیچنے والے اکثر جھوٹ سے کام لیتے ہیں. جھوٹ سے وہ جھوٹ بول کے اپنا مال بیچتے ہیں. وہ گائے کی عمر 2 سال نہیں ہوں گی، وہ گائے کے بچڑے کی عمر 2 سال نہیں ہوں گی، بھینس کی یا اس کے ہیلے کی عمر 2 سال نہیں ہوں گی. کم ہوگا تب بھی وہ آپ کو اس کا منہ کھول کے، منہ میں دونوں ہاتھ ڈال کے، انگلی ڈال کے اور پتہ نہیں پورے دانت کھول کے آپ کو بتا کے یہ بتائیں گے کہ دیکھو یہ تو 2 سال سے اوپر کا ہے، دیکھو یہ تو اتنے سال کا ہے. تو اس کے اوپر ہم اعتماد نہ کریں بلکہ خود اچھی طرح سے اس کی تحقیقات کر لیں. کیونکہ ہمارے ہندوستان میں جتنی تجارت کے اندر جھوٹ بولا جاتا ہے پوری دنیا میں کہیں پہ بھی نہیں بولا جاتا. اس کے لیے فارینرز اور باہر ملکوں کے لوگ چائنا جاتے، تھائی لینڈ جاتے اور دوسرے ملکوں میں خریداری اور گھومنے پھرنے کے لیے جاتے، انڈیا کو نہیں آتے. ان کو معلوم ہے انڈیا کے لوگ جتنے جھوٹے اور مکار ہیں، پوری دنیا میں اتنے جھوٹے لوگ کہیں پر بھی نہیں ہیں ہر معاملے میں، اور خاص طور پہ تجارتی لین دین کے اندر جھوٹ بولنے والے. ہمارے یہاں پہ بھی جو بیچارے انگریز وغیرہ ہم کو نظر آتے گھومنے پھرنے کے لیے آئے ہوئے، یہ وہ ہوتے ہیں جو ان کے اپنے ملکوں کے اندر وہاں کے غریب اور فقیر شمار ہوتے ہیں، جن کے پاس میں اتنا پیسہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ دوسرے بڑے ملکوں میں جا سکے، تو وہ بولتے چلو انڈیا کو جا کے آ جائیں گے. باقی وہاں کے جو اسٹینڈرڈ اور جو کلاس 1 کے لوگ ہیں وہ یہاں آنا گوارا نہیں کرتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی صورت اتنی خراب کی ہوئی ہے باہر ملکوں کے اندر. اور ایک عالم دین صاحب کا میں بیان سن رہا تھا، وہ بتانے لگے، بولے میں نیوزی لینڈ گیا اور نیوزی لینڈ کے اندر انہوں نے بیان کیا، بیان کے بعد میں وہ انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کے لوگوں سے ملے. تو وہاں پہ ان کو ایک صاحب کہنے لگے وہیں کے، بولے حضرت یہ نیوزی لینڈ جو ملک ہے نا، بولے اتنا سکون والا، امن والا، چین والا ملک ہے، یہ پورے ملک میں آپ کو ایک بھی دھوکہ دینے والا اور جھوٹ بولنے والا نہیں ملے گا. انہوں نے کہا ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے، اتنا اچھا ملک ہے. بولے لیکن ایک بات ہے، جو لوگ انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش سے آئے ہوئے ہیں صرف یہی لوگ یہاں پہ جھوٹ بولتے ہیں، معاملات میں دھوکے دیتے ہیں. باقی یہاں کے جو لوگ ہیں وہ ماشاءاللہ ایسے ہیں فرشتہ صفت کہ ان کے زندگی میں آپ کو یہ چیزیں نہیں ملیں گی. تو میرے محترم بزرگوں، ہم لوگ بدنام ہو چکے ہیں پورے ورلڈ میں، پوری دنیا کے اندر ان معاملات میں. تو خاص طور پہ تجارتی معاملے میں بھی ہم لوگ تھوڑا سا احتیاط برتیں، لین دین، اور خاص طور پہ یہ جانوروں کے بھی معاملے میں ایسا نہ ہو کہ کوئی سینگ ٹوٹے ہوئے کو فیوی کوئک لگا کے ہم کو ٹوپی پہنا دے، یا کوئی لنگڑا جو بکرا تھا اس کے پیر کو جوڑ کے وہاں پہ پٹی مار کے ہمارے کو ٹوپی پہنا دے، یا ایسا نہ ہو کہ بیمار بکرا ہمارے کو گلے میں ڈال دے اور لی جانے کے بعد 2 مہینے کے بعد 2 دن کے بعد میں اس کا انتقال ہو جائے. تو محتاط رہے
اور خرید و فروخت کرنے سے پہلے قیمت کی بھی اچھی طرح سے تحقیق کرے. آپ کے پاس پیسہ ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اٹھا کے کچھ بھی یہ سوچ کے دے دو کہ نہیں اس کا تو ثواب ملے گا اور یہ اللہ کے لیے قربانی دینا ہے، اس میں کائی کا بھاؤ تاؤ کرنا ہے، یہ سنت کے خلاف ہے. ہمارے نبی نے تجارتی ہر معاملے کے اندر بھاؤتاؤ کیا، اور بھاؤتاؤ کرنا یہ سنت ہے ہمارے نبی کی. یہ نہیں کہ آپ اٹھا کے فضول خرچی کر دو. اگر آپ کو کرنا ہی ہے تو ایک اور بکرا خرید کے اور کسی کے نام پہ قربانی کرو، مگر خریدنے سے پہلے اس کا بھاؤتاؤ کر کے مناسب ریٹ کے اندر ہی خریدو. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.